اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم شعبہ اردو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز بچوں، خدائے لم یزل سے دعا ہے کہ ہم سب کو کرونا جیسی موذی مرض سے نجات دلائے اور ہمارے تعلیمی ادارے دوبارہ 13 مارچ سے پہلے کی طرح جس حالت میں تھے اسی طرح بحال ہوں، آمین ثم آمین۔ عزیز بچوں، آج کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ مصنف شہد احمد دہلوی ہیں۔ شہد احمد دہلوی ایک بہت بڑے شخصی خاکہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے موسیقار بھی تھے، لیکن ہمارے نصاب میں ان کی شعرا آفاق کتاب گنجینہ ہائے گوہر سے جو اقتباس لیا گیا ہے، ہم نے اسی پر ہی بحث کرنی ہے، اسی کو ہی پڑھنا ہے۔ شہد احمد دہلوی کی پیدائش 1906 میں ہوئی، رحلت 1967 میں ہوئی۔ مرزا محمد سعید۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس ثانیہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے، کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ شہد احمد دہلوی کو مرزا محمد سعید کی وفات کے تیسرے روز ان کے انتقال کی خبر ملی۔ مرزا محمد سعید کی وفات پر مصنف افسوس کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کی وفات سے ہم غافل تھے، لاپرواہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس صورت میں سزا دی ہے کہ اتنی بڑی علمی شخصیت کو ہم سے فوراً ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ دل دھک سے رہ جانا، گھبرا جانا، ڈر جانا۔ سوئم، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء، اس کے لواحقین اس کی وفات کے تیسرے روز قرآن خوانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ بعض لوگ خیرات وغیرہ کا بھی اہتمام اور بندوبست کرتے ہیں، اس کو سوئم کہتے ہیں۔ مزاج، فطرت، نیچر، مرض الموت، جان لیوا مرض، رحلت وفات پا جانا۔ ثانیہ ارتحال، بڑا صدمہ۔ مصنف کے مطابق بڑا صدمہ ہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو جہاں فانی سے واپس بلایا گیا ہے۔ شعار، طور طریقہ۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا
گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب ایک بڑی شخصیت کی موت واقع ہوتی ہے، صرف ایک شخص کی ذاتی موت نہیں ہوتی۔ بڑی علمی شخصیت اپنے علم کی بدولت دنیا کو علم جیسی دولت سے منور کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وفات کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں سوگ اور وفات جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گھاؤ زخم۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اپنے ذاتی تسکین راحت کے لیے وہ کام کرتے تھے، کسی کی فرمائش پر، کسی کے حکم پر وہ کام نہیں کرتے تھے۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ اپنی ذاتی تسکین اور راحت کے لیے لکھا، کسی کی فرمائش کی خاطر اور نہ ہی کسی کی فرمائش پر لکھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑھ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب پیسے کی بات ہوتی تھی، مرزا محمد سعید غصے ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بغیر کسی اجرت کے کچھ لیے دیے۔ اپنے ایک لاہور کے پبلشر کو مفت میں اپنا پہلا ناول یاسمین دے دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ عزیز بچوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو جماعت دہم میں اسی طرح نمبر دیے جائیں گے جس طرح آپ کی پوزیشن، جس طرح جماعت دہم میں آپ مارکس حاصل کریں گے۔ ہر مضمون میں آپ نے محنت کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔